جی، آپ شیعہ مسجد کے امام بھی ہیں اور مسلم رہنما بھی ہیں، اور بڑی تعداد میں آپ کی قیادت میں لوگ جو ہے آپ کی سرپرستی کو قبول بھی کرتے ہیں۔ باقی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وقف بورڈ پر آپ بھی خاموش ہیں، اور مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو احکامات جاری کرے تھے اس پر ہمارے یہاں جامع مسجد رامپور بھی خاموش ہے اور دیگر علماء بھی خاموش ہیں، جبکہ کہا جاتا تھا کہ زماں باقری صاحب جو ہیں بہت زیادہ فعال رہتے ہیں اس معاملے میں۔ آپ کیوں اتنا خاموش ہیں؟ کیوں مسلم پرسنل لا بورڈ کے احکامات پر آپ عمل نہیں کر پا رہے ہیں اور وقف بورڈ کے سلسلے میں کچھ نہیں بول پا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گا، خاموشی تو کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے، لیکن ہاں شریعت نے بہت سے مواقع ایسے دیے ہیں جہاں پر خاموش رہنا بھی انسان کے فلاح و بہبودی کے لیے ایک اچھی صفت مانی جاتی ہے۔ رہا وقف بورڈ کے سلسلے سے، تو اولاً تو وقف کے اصول، قوانین، ضوابط، شرائط انسانوں کے سامنے آنے چاہیے کہ ہاں وقف ہوتا کیا ہے۔ دوسری یہ کہ پچھلے وقتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 طلاق کے سلسلے میں آیا۔ حکومت کو اگر ہمارے بڑے بڑے علماء، رہنما، اکابرین اگر آمادہ کرتے، بتاتے کہ 3 طلاق کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو واقعی یہ بھی چیز لاگو نہیں ہو پاتی۔ تیسرے مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ وقف کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اپنے اپنے اصول اور ضوابط، قوانین، شرائط ہیں۔ مثلاً واقف یعنی وقف کرنے والا، واقف کی نیت، وقف کرنے والے کی نیت، دان دینے والے کی نیت، ایسے سمجھیے آپ کہ کسی نے مائکرو فون مسجد کے لیے دیا ہے، تو خبردار آمادہ رہیں ہر وہ فرد کہ وہ مائکرو فون صرف اور صرف مسجد میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ کسی اور دوسری مسجد میں بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ حرام ہے، یہ شریعت کہہ رہی ہے۔ چونکہ واقف کی نیت یعنی وقف کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ میں نے مثلاً یہ مائکرو فون جو ہے فلاں مسجد کو وقف کیا ہے، تو فلاں مسجد ہی میں استعمال ہوگا، دیگر مسجد میں اس کا استعمال کرنا مطلقی طور پر حرام ہوگا۔ دوسرے، اگر واقف یعنی وقف کرنے والے کی نیت یہ ہے کہ ہاں صاحب میں اس کو محدود نہیں کر رہا ہوں، آپ میرے اس مائک کو مسجد میں استعمال کریں، عیدگاہ میں استعمال کریں، کسی بھی جگہ خطبہ دینے، تقاریر کرنے، محفل میلاد برپا کرنے کے لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ واقف کی نیت یہ ہو۔ اب آتا ہے کہ جیسے آلات حاضرہ بنے ہوئے ہیں تو الحمدللہ ہم خاموش تو نہیں رہ سکتے، دوسرے بربنائے مصلحت خاموش رہیں تو رہیں، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وقف کے سلسلے سے بتلائیں کہ چونکہ وقف کی ملکیت وقف اللہ ہوتی ہے، اللہ کی جائیداد ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ عوام الناس کی بھی نہیں ہے۔ اس میں پھر اس کی حفاظت کے لیے افراد کو بنام متولی لگایا جاتا ہے، بنام سیکریٹری لگایا جاتا ہے، ایک پورا ادارہ ہوتا ہے، ایک پوری تنظیم ہوتی ہے، کمیٹی ہوتی ہے کہ جو اپنے اختیار میں لے کے اس کو چلاتی ہے۔ اس میں بھی یہ شرائط ہوتے ہیں کہ اگر متولی اس جائیداد میں سے خرد برد کر رہا ہے تو پھر قوم کے کسی نیک متدین انسان کو اس کا سربراہ بنایا جائے گا، نگہبان بنایا جائے گا، محافظ بنایا جائے گا، تاکہ اس جائیداد، اس ملکیت کی وہ حفاظت کرے۔ اور اس کی ملکیت کے بھی چند اصول ہوتے ہیں کہ جیسے میں تاریخ اسلام کا حوالہ دیتا ہوں، بی بی شہزادی عالمیان بنت رسول الثقلین مادر حسنین علیہم اجمعین، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو باغ فدق تھا مدینہ منورہ میں، آپ اس کی آمدنی کا تمام ذخیرہ یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں صرف کیا کرتے تھے، غربا میں صرف کیا کرتے تھے، اپنے ذاتی مصرف کے لیے استعمال نہیں کیا کرتے تھے۔ لہذا جاننا چاہیے اور پہچاننا چاہیے، جنوانا چاہیے کہ وقف ہوتا کیا ہے۔ وقف میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس کی ملکیت کو خرد برد کر دے۔ ہاں اس کو اختیار ہے کہ جو سربراہ، نگہبان بنا ہوا اگر ہے تو اس کو بھی اتنا اختیار ہے کہ اگر کسی چیز کو بیچ رہا ہے تو اس سے اضافہ ہو، مثلا 1 بیگھے زمین بیچ کر اگر اس سے 2 بیگھہ زمین لی جا رہی ہے اور یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں، فقراء، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اس سے اکبر۔ پہلے بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے قبضہ کرے بیٹھے ہوئے تھے،
کبھی کسی أشهد أن لا إله إلا الله. اب رہا مسئلہ یہ کہ جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے اس میں کہ ہاں دیگر افراد بھی اس کے سلسلے سے وقت کے سلسلے سے نہیں بولے تھے. تو دیکھیے ہر مواقع پر جہاں جہاں نظر گئی اور جہاں جہاں جس نے خرد و خرد کیا ہے بولے ہیں اس کے لیے اور آواز بلند کی ہے. بہت سے افراد ہو سکتے ہیں اپنے مفاد کی خاطر کچھ نہ بول پا رہے ہیں اس کے سلسلے سے کہ وقت کی ملکیت کیا ہوتی ہے، وقت کیا ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں فخر ہے خود خانوادے نوابین پر جنہوں نے اپنے وقت کو محفوظ کر رکھا ہے اور لوٹیروں سے بھی بچا رکھا ہے تاکہ کوئی ناجائز اس پر قبضہ نہ کرے، غلط کوئی متولی نہ بنے. ماشاءاللہ اس وقت دور حاضر میں الحمدللہ نواب زادہ حیدر علی اور حمزہ میاں جو قاسم علی نواب صاحب کے فرزند ارجمند ہیں وہ متولی ہیں، ان کی والدہ محترمہ سیکریٹری ہیں اوقاف کی. بہترین طریقے سے وقف چل رہا ہے ماشاءاللہ، ان کی نگرانی میں چل رہا ہے اور تمام افراد کو صحیح طریقے سے حقوق مل رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ نہ بولے کوئی افراد تو دیگر مسئلہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ جہاں بھی ملکیت اوقاف کی خرد و برد ہو رہی ہے اور کسی کے علم میں آ گیا تو اس کو بولنا چاہیے. اور میں تو کہہ سکتا ہوں، دعوے سے کہہ سکتا ہوں، ایک عرصے طولانی سے اور ہمارے مسلک کے قائد آفتاب ملت جناب قلب جواد صاحب نقوی لکھنوی اس سلسلے سے بہت محنت کر رہے ہیں کہ وقت کو بچایا جائے، خرد و برد ہونے سے بچایا جائے. اور جہاں جہاں بھی بہت سے افراد ہیں اس کے لیے کوشاں ہیں. اور بہار کا مسئلہ بہت سامنے آیا تھا کہ ہاں صحیح انتخاب فرد کا ہو، وہی صحیح متولی بنے، نگران بنے. تو وقت کی ملکیت کو برباد ہونے سے بچایا جائے. اس میں آپ کہیں گے اور یا سوال کریں گے کہ ہاں صاحب حکومت، دیکھیے اس میں حکومت کا دخل نہیں ہے. حکومت کا بس اتنا خیال اور اتنا دخل ہونا چاہیے ہمارے شہر میں کہیں بھی اگر فساد ہو رہا ہے تو اس پر کنٹرول کرے. اسی طریقے سے کہ اگر شہر میں وقت کی ملکیت پر اگر کوئی فرد ناجائز قبضہ کر رہا ہے اور وقت کا متولی آگاہ کر رہا ہے تو حکومت اس کی جائیداد کو اس سے آزاد کر کے وقت کے متولی کو سپرد کرے. یہ حکومت کا کام ہے. اب یہ نہیں کہ ہاں اس پہ حکومت اپنا قبضہ جتائے یا اپنے اختیار میں لے. ایسے تو بہت سے وقت کی املاک ہیں. تو مقصد یہی ہونا چاہیے کہ حفاظت وقت کی املاک کی ہونی چاہیے اور ہر ایک کو بولنا چاہیے جہاں تک جس کا بولنے کا حق ہے اور اتنا بولے جتنی جانکاری انسان کو ہو. یہ وقف کی جائیداد وقف اللہ ہوتی ہے، اللہ کی جائیداد ہوتی ہے. اس میں کسی بھی طرح کا کوئی خرد و برد نہیں ہونا چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے. مگر ہم نے یہ دیکھا کئی لوگ کی نفس ٹٹولی ہے، علماء سے ان سے پوچھنے کی کوشش کری ہے وقف ہے کیا، ان کو تو یہی نہیں معلوم. یہ بہرحال ان کی علمی صلاحیت ہے، قابلیت ہے کہ جن کو یہی علم نہیں ہے. کہ میں تو تعجب کر رہا ہوں آپ کے سوال کو سن کر کہ علماء کو پتہ نہیں ہے کہ وقف کیا ہوتا ہے. وقف آج ہم بتائے دے رہے ہیں. وقف کی املاک جو ہے یہ وقف اللہ ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں اس چیز کو سپرد کر دیا جاتا ہے. پھر اس کی نگرانی، اس کی حفاظت کے لیے قوم کا ہی کوئی متدین نیک انسان، صالح امانت دار انسان منتخب کیا جاتا ہے تاکہ اس ملکیت کو برباد ہونے سے بچائے. اس میں اضافہ تو کر سکتا ہے لیکن اس میں کمی نہیں کر سکتا. اور وقف جیسے ہم نے ابتداً آپ سے کہا ہے کہ واقف یعنی آپ جیسے ہیں، مثلا خدا نہ کرے یا آپ کے علاوہ کوئی بھی فرد ہے کہ جس کے آل اولاد نہیں ہے، اس کی بہت سی جائیداد ہے، ملکیت ہے، اثاثہ اپنا چھوڑ کر جا رہا ہے. آخر عمر میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں صاحب یہ ملکیت میں مثلا مندر کے نام کرنا چاہ رہا ہوں، گرجا گھر کے نام کرنا چاہ رہا ہوں، مسجد امام بارگاہ کے لیے میں وقف کرنا چاہ رہا ہوں. تو اس کو اختیار ہے، اس کی اپنی ملکیت ہے، کسی کی لوٹی کھسوٹی والی ملکیت نہیں ہے. اس کے لیے اگر کسی کو واقف نے منتخب کر دیا ہے تو پھر اس کے نگرانی میں جائے گا اور اس کی حفاظت ہوگی. اس کو ایسے ہی لاوارثیوں کی طرح تھوڑے چھوڑا جائے گا. حکومت کا اختیار اتنا ہوگا، حکومت کا دخل اتنا ہوگا اس کے اندر کہ ہاں اگر وہ ملکیت پر کوئی ناجائز لوٹیرا زمین مافیا اگر قبضہ کر رہا ہے تو متولی کو اختیار ہے کہ وہ ایک اپلیکیشن دے کہ ہاں صاحب وقف کی یہ جائیداد جو ہے فلاں کے قبضے میں، آپ اس کو مکت کرائیں. تو حکومت اس کو مکت کرائے گا. یہ نہیں کہ ہاں کہیں پر اگر ہو رہا ہے تو اپنے اختیار میں لیں. ایسا نہیں ہے. اب یہ تھوڑی کہ جیسے شہر میں لٹیرے ہیں بہت سے ہیں
تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوگا کہ پورے شہر کو ہی پکڑ لیا جائے گا. ارے جہاں پر غلط انسان کوئی چوری کر رہا تو اسی کو تو پکڑا جائے گا. اگر کہیں پر زمین مافیا اوقاف کی زمین پر خرد و برد کر رہے ہیں تو اس کو ان سے بچایا جائے گا. یہ تھوڑی کہ اس کو ملکیت کو اپنے اختیار میں لے لیا جائے گا. یہ تو واقف کی نیت کے غیر منافی ہوگا. بیچارہ واقف بھی اپنے قبر میں افسوس کرے گا کہ ہاں میں نے کس مقصد سے وقف کیا تھا اور کس مقصد میں اس کو وہ کیا جا رہا ہے. اچھا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے فیور میں نہیں ہیں. فیور کا مسئلہ کیا؟ جو دینی شرعی مسئلہ ہے وہ میں نے بیان کیا ہے. اور میں آخری جملے یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، حکومت بھی وہ قدم اٹھائے جو عوام الناس کے لیے بہتر ہے. اپنی جتنی بھی عوام ہے اپنے ملک کی ہے اس کی فلاح بہبودی کے لیے ہونا چاہیے. اچھا ہمارے چاہے اس کی ملکیت میں اسپتال بنائے، مدارس بنائے، مساجد تو پہ الحمدللہ بہت ہیں، اسپتال بنائے یا کالجز بنائے، اور اس کا رفاہی یعنی عمومی طریقے سے سب کو فائدہ پہنچنا چاہیے بغیر کسی بھی بات کے. اچھا ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کے قدم رکھنا چاہتی ہے، آج تک کسی معاملے میں اس کو جو ہے کامیابی تو نہیں ملی ہے. اس وقت بورڈ کے معاملے پہ بھی آئی تھی وہ، تو اس کے اندر آپ کا کیا کہنا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ جو کام کر رہا ہے؟ بھائی دیکھیے، اصل میں بہت سے افراد اپنے بیان سے گریز کرتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں، اللہ جانے کیا مسئلہ ہے، اور بہت زیادہ تقوی میں گرفتار ہو کر بہت سے افراد یہ آخری جملے آپ نے بھی سنے ہوں گے، تمام افراد سنتے ہیں، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سے افراد تقوی میں ڈوبے ہوئے یہ بھی الفاظ آخر میں دہراتے ہیں کہ صاحب اللہ کے حوالے چھوڑ دیے، ہمیں کرنا کیا ہے. تو بھائی پھر تو اللہ کے حوالے آپ اپنی غذا بھی تو رکھ دیجئے. اللہ کی قدرت پر آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ اتنا طاقتور ہے کہ صاحب کسی کو حیات دے سکتا ہے، کسی کو موت دے سکتا ہے، کسی کا رزق چھین سکتا ہے. آپ گھر والی سے کہیے غذا بنا کر صاحب ٹیبل پہ سجا کر رکھ دیجئے اور بیٹھ جائیے سکون سے، اور کہیے گا جب اتنا ہو گیا ہے تو بھئی اللہ کے حوالے چھوڑ دیا، اللہ ہی ہمارے منہ تک پہنچا دے، ہمیں چبانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی چبائے ہمارے پیٹ کے اندر پہنچا دے. کچھ ذمہ داری بھائی آپ کی بھی ہوتی ہے، آپ کو بولنا چاہیے، آپ کو سمجھانا چاہیے کہ ہاں صاحب وقف کی ملکیت کس کے لیے استعمال کرنے کا حکم ہے اور واقف کی کیا نیت ہوتی ہے، وقف کیا ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب اللہ ہی بہتر جانے گا، اللہ ہی کرے گا. اللہ تو کرے گا، آپ کی خود کی کیا ذمہ داری ہے. اب آپ یتیموں میں، غریبوں میں، چھوٹے لوگوں میں 1 کلو کی تھیلی لے کر چاول دکھانا تو چاہتے ہیں رمضان المبارک میں، اور 10 ہاتھ لگے رہتے ہیں اس کو ذلیل کرنے کے لیے کہ صاحب بہت بڑا اس کی مدد کریں. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عمر بھر کے لیے اس کو آپ نے راشن دے دیا ہے. تو کہہ دیا کرو نا کہ اللہ ہی مدد کرے گا. ہم تو زکوٰۃ نہیں نکال رہے، ہم تو خمس نہیں نکال رہے، ہم تو فطرہ نہیں نکال رہے، ہم تو صدقہ نہیں کر رہے، اللہ ہی کرے گا. اللہ کے بندے ہیں تو اللہ ہی کرے گا. تو آپ کو کس نے اللہ بنا دیا؟ پھر آپ کیوں کسی کے ساتھ مدد کر رہے ہیں بھائی؟ ارے صلاحیت رکھو بتلانے کی، اپنا میسج پہنچانے کی صلاحیت رکھے بھائی یار، صحیح طریقے سے بتلائیں وقف کیا ہے، واقف کون ہوتا ہے، اور اس ملکیت کو کہاں استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں، اگر کسی نے مندر کے لیے زمین دان کی ہے یا وقف کی ہے تو کیا اس پر مسجد بنائی جا سکتی ہے؟ نہیں. یا کسی نے مسجد کے لیے زمین وقف کی ہے تو کیا اس کے اوپر مندر بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ واقف کی نیت کچھ اور ہے. اگر واقف کی نیت یہ ہے کہ صاحب میری اس جائیداد سے آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ صحیح طریقے سے میسج پہنچائیں. اب جو واقف سے ہی ناواقف ہو تو اس کے بارے میں کیا کرا جائے؟ تو پھر اللہ اس کی خبر لے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی لے گا، روزے محشر بھی لے گا. اب جہاں پہ آپ بول رہے ہیں، جہاں پہ آپ کے اشارے چل رہے ہیں، وہ لوگ تو خود دبے ہوئے ہیں کسی وجہ سے، وہ نہیں بول پا رہے ہیں. دیکھیے الحمدللہ میرے اشارے کسی کے لیے نہیں ہیں، عمومی پیغام ہے. جو یہ سوچے کہ صاحب تقریر یا بیان، یہ سوالات کے جواب ہمارے سلسلے میں دیے جا رہے ہیں، تو ہم کسی کے سلسلے میں نہیں دے رہے. ہم یہی بتلانا چاہ رہے ہیں وقف کیا ہوتا ہے، واقف کیا ہوتا ہے، یہ ملکیت کن لوگوں میں استعمال ہونی چاہیے، کن لوگوں میں استعمال نہیں ہونا چاہیے، کون لوگ اس کے سرپرست سربراہ ہونے چاہیے، کون نہ ہونے چاہیے. الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے نواب رامپور کی فیملی نے وقت کو صحیح طریقے سے اپنے اختیار میں لیا، بہترین طریقے سے چل رہا ہے. اور حقوق جو ہیں تنخواہ وغیرہ، شہریہ وغیرہ، بیوہ میں، یتیموں میں، اماموں میں، مؤذنین میں، جو امام بارگاہ مساجدوں کی نگرانی کر رہے ہیں ان میں بانٹی جاتی ہے، تنخواہ دی جاتی ہے. صحیح طریقے سے آپ
اس کا ملکیت کا استعمال کریں، اپنی ذاتیات کے لیے استعمال نہ کریں۔ جب بھی تقریباً 10 مہینے تک آپ جو ہے تنخواہ کو لے کے پریشان تھے؟ وہ پچھلے اس میں تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ بدلے گئے، چیئرمین نے بدلا، پھر انہوں نے متولی نیا بنایا، اور ظاہر سی بات ہے دس کیا بیچارے بہت سے کارندے ایسے تھے خدمت گزار کے جنہیں 22 مہینے کی تنخواہ نہیں ملی تھی، اماموں کو تقریباً 12 مہینے کی، یہ ایک سال ہی سمجھیے پورے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ الحمدللہ ہمارے نوابین کے جو خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، متولی حیدر علی عرف حمزہ میاں اور ان کی والدہ محترمہ سیکریٹری ہیں، تو انہوں نے پچھلے افراد کی رکی ہوئی تنخواہوں میں سے اماموں کو باقاعدہ 60 ہزار روپے دیے ہیں، جس کی جتنی تنخواہ مثلاً رکی ہوئی تھی تو اسی اعتبار سے ان کو دی گئی ہے۔ آدھا باقی رہ گیا، آدھا بھی انشاءاللہ وہ اپنے حساب سے ادا کر دیں گے۔ یہ اس لیے ہم کبھی خاطر رہے کہ نوابین سے کبھی شکایت نہیں رہی کہ ہاں انہوں نے تنخواہیں روکی ہیں، لیکن درمیان میں کچھ ایسے افراد کو بنا دیا گیا تھا جنہوں نے تنخواہیں روکی تھیں، کرمچاریوں کو بھی، مؤذنین کی بھی اور اماموں کی بھی۔ اس دور میں پھر بھی اس پچھلے دور کی رکی ہوئی تنخواہیں ہیں الحمدللہ خانوادے نوابین اور شہر رامپور رضا علی خان صاحب کے جتنے بھی پسماندگان ہیں اور نگراں ہیں، اس کے متولی ہیں، سیکریٹری ہیں، انہوں نے دی ہے، اور باقی انشاءاللہ اوروں کو بھی جیسا بھی سہولت ہوگی آمدنی میں انشاءاللہ وہ سب تک پہنچائی جائے گی۔ اگر مسلم پرسنل لا بورڈ کا کوئی احکام آتا ہے تو پھر اس پہ کچھ عمل ہوگا؟ عمل کیا ہوگا؟ بس یہی عمل ہوگا، عوام الناس سے یہی کہا جائے گا ماشاءاللہ سے کہ بھائی اللہ کے حوالے چھوڑ دیجیے۔ تو میں تو کہتا ہوں جو بہت اللہ والے ہیں تو اپنے آپ بھی اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، تنخواہ نہ پائیں، اور بس جو خدمت ہے ان کی انجام دیتے رہیں۔ تو اللہ ہی سے کہیے گا، اللہ ہی پانی پلا دے لا کے، اللہ ہی کھانا کھلا دے لا کے، آپ اپنے آپ ہاتھ پیر نہ چلائیں، حق کے لیے آپ زبان بھی نہ ہلائیں، بس یہ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ ہی بولے گا، ہم تو نہیں بول سکتے۔ بس مقصد اسی وقت آتا بولنے کا جب کوئی افراد کمزور نظر آتا تبھی بولا جاتا ہے۔ اور ایک اچھی سی میں بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، آپ باقاعدہ اس سے واقفیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اگر کوئی غریب مسکین بیچارہ مفلوق الحال انسان آئے گا تو ہم جیسے افراد اس کے سامنے تقوی، نماز، روزے کی بات کریں گے، اور کوئی امیر آ جائے گا تو اس کے درمیان میں ہم زکوٰۃ کی، صدقات کی، خمس کی باتیں کریں گے۔ لہجہ ہی، الفاظ ہی، گفتگو کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ ارے بھائی ان کے سامنے زکوٰۃ کا، خمس کا، یہ صدقات کا کیوں یا فطرہ کا کیوں تذکرہ کر رہے ہیں؟ ایسا تو غریب کے سامنے بھی کیا کریں نا، اس کو بھی تو مسائل بیان کیا کریں نا۔ لیکن یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خود میں بھی اسی میں شامل ہوں، کہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم دین متدین تک کیوں نہیں بن جائے، ہر ایک نے غریبوں ہی کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج سفید پوش کوئی انسان آ جائے تو دیکھیے گا جس کے یہاں تقریب ہو رہی ہے وہ وہاں سے اس سے گاڑی سے اتار کے بھی لائے گا، اور جب کھانے سے وہ فارغ ہوتا تو کھانے کے بعد وہ گاڑی میں اس کو چھوڑ کے بھی آگا، پہنچا کے بھی آگا۔ غریب بیچارہ کب آیا کب چلا گیا آپ کو خبر ہی نہیں ہے، نہ آپ نے اس کی خیریت معلوم کی، نہ صحیح سے سلام کو اس کے جواب دیا بھائی آپ نے۔ یہ مطلب دینداری ہوگی؟ یہ اسلام ہوگا؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ آپ غریبوں کو صاحب اس کا حق پہنچائیں، آپ ان سے بہترین طریقے سے گفتگو کریں، آپ تو سلام کے جواب کے لائق بھی اس کو نہیں سمجھتے غریب کو۔ تو بس یہی ہے کہنے کا مقصد کہ بس ٹھیک ہے، جو اللہ کا کام ہوگا تو اللہ اپنا کام اپنے آپ لے لے گا، تو پھر آپ کی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس میں اللہ نے اپنا کام دیکھیے لیا ہے، تاریخ اسلام کے اندر ہے، ابرہا اپنے پورے ہاتھیوں کے سمیت خانہ کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے جتنی بڑی اس نے طاقت ابرہا نے استعمال کی تھی، سب سے بڑا طاقتور ہاتھی کو سمجھا تھا، اس ہاتھیوں کو استعمال کیا اس کو اٹھانے کے لیے، لیکن اللہ نے اتنی ہی مخلوقات میں سے اپنی چھوٹی سی چھوٹی، کمزور سی کمزور مخلوق کو اس کی تباہی کے لیے منتخب کر کے بھیج دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کے حوالے چھوڑ دیجیے گا، آپ کسی پہ وہ ہوتے ہیں، آپ کا کمزور بھائی ہے گھر میں، آپ کے یا میرے نزاع ہو رہی ہے، ایک آدھا اینٹ پہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ صاحب یہاں سے نہیں ہونا، یہاں سے رکھیے گا، وہ بھی تو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا کہیے کہ ٹھیک ہے اللہ کے حوالے چھوڑ دیا بھائی، جہاں سے تو بنانا چاہ رہا بنا لے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جو اللہ کے حوالے چھوڑے جاتے ہیں،
اور اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ دنیا میں آ گئے ہیں تو آپ کو بولنے کی بھی صلاحیت ہونی چاہیے، حق صحیح بولنے کی وہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ بھی حق بولتے ہیں؟ بہرحال میں کہاں حق بولتا ہوں، میں تو بس حق والوں کا ماننے والا ہوں۔ امیر المومنین، امام المتقین، یعصب الدین کا ماننے والا ہوں، اور آپ نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے بھی دیکھا ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔ کربلا میں سن 61 ہجری میں 10 محرم الحرام کو 72 افراد نے قربانی دی تھی۔ مدینے میں کون نہیں تھا بھائی؟ کیوں زہرا کے لال نے مطلب قربانی دی؟ حق کی آواز بلند کرنے کے لیے اپنا وطن عزیز بھی آپ نے چھوڑا۔ 28 رجب المرجب کو چھوڑا آپ نے، اور 61 ہجری میں آپ سن 28 رجب المرجب سن 60 ہجری میں آپ نے اپنا مدینہ منورہ وطن عزیز چھوڑا۔ کتنے افراد آپ کے ہمراہ ہوئے؟ کون نہیں جانتا تھا کہ امام حسین کس لیے جا رہے ہیں؟ تو بہتر ہے کہ بہرحال میں خود حق نہیں بولتا، میں خود قبول کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا امامہ لگا ہے، میں قبا پہنا ہوں، ابا اوڑے ہوں، میں ظاہر طور پر کچھ ہوں، باطنی طور پر کچھ، میں سیدھا بول رہا ہوں۔ وہ یہ کہے، اور بے عیب جو ذات ہے وہ پروردگار کی ہے، معصومین علیہم اجمعین کی ذات بے عیب ہے، باقی سب گناہگار خطا کار ہیں۔ وہ یہ کہے کہ ہاں صاحب ہم حق بول رہے ہیں، ورنہ امام معصومین کا قول یہی کہ اگر مشرق میں قتل ہو رہا اور مغرب والا خاموش ہے تو وہ بھی قاتل کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ مجھے یہ بتلائیے، ملت مسلمہ اتنی ہے ماشاءاللہ، 57 ممالک میں سے کون سا ملک غریبوں کے لیے یا ان کی قتل و غارت گری کے لیے آواز بلند کر رہا؟ آپ نے خود نہیں دیکھا، میڈیا سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے کہ زمانے میں کون بول رہا ہے، کون خاموش ہے؟ ہم غلامی لکھانے کے لیے تیار ہیں، ہم غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں صاحب جمہوریہ اسلامی ایران ناجائز کسی پر بمباری کر رہا ہے یا کسی کی تباہی کے لیے کچھ وہ ایٹمی اسلحے تیار کر رہا ہے، ہم غلامی لکھائیں گے؟ وہ حفاظت کے لیے کر رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کر رہا ہے۔ اور فلسطین کا دیکھیے گا مسئلہ، ارے کسی کو برباد کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، آباد کرنا کمال کی بات ہے۔ آپ ایک فرد کو بچانے کے لیے نہیں، بلکہ آپ نے اس کی قیامت تک کی نسلوں کو آپ نے محفوظ کر دیا ہے، اور ایک فرد کو آپ نے قتل کیا تو قیامت تک آنے والی نسلوں کو آپ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں صاحب وہ، ارے خون کے آنسو اگر آنکھ سے نہ نکلیں تو بات کیا کہ ایک لمحے کے لیے غزہ اور فلسطین اور یہ حماس کے باشندوں کی طرف، بچوں کی طرف نگاہ اٹھا کے تو دیکھیے گا، آپ دل پھٹ جائے گا، آپ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ مگر کیسے پھر یہ کہہ دیجئے گا اللہ کے حوالے چھوڑ دیجئے گا؟ آپ کی خود کی کیا ذمہ داری ہے اگر اللہ کے حوالے سارا چھوڑا جا رہا ہے تو؟ اللہ رازق نہیں ہے، رزق دینے والا نہیں ہے، تو اللہ کے حوالے ہی چھوڑ دو۔ پھر آپ کو کہیں مزدوری محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ کے حوالے ہیں ہم، اس نے ہی ہمیں بھیجا ہے صاحب، از خود تھوڑی آ گئے ہم۔ اس لیے رزق کا ذمہ اس نے لیا، آپ بیٹھے رہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، آپ ہاتھوں کو حرکت نہ دیں، اپنے منہ تک اپنا یہ ہاتھ لے کر نہیں آئے، بغیر اس لقمہ بنائے ہوئے آپ غذا اپنے اندر لے جائیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو کرنی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے حوالے، بے شک اللہ کے اختیار میں ہے کہ جس سے زندگی چاہے دیتا سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں جب چاہے ہوا چلائے، جب چاہے مشرق سے مغرب کو، سورج کو نکالے، چاند کو نکالے، ستاروں کو نکالے، آفتاب و مہتاب کو نکالے، یہ کام اللہ کے ہیں، اور اللہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ بوقت بھی ہوتے ہیں، باصول بھی ہوتے ہیں، اس کے کام میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوتی ہے، یہ تو انسانوں کے کاموں میں گڑبڑی ہوتی ہے۔ تو یہ مولانا زماں باقری صاحب تھے جو ہمیں وقف کے تعلق سے بتا رہے تھے کہ کیا کیا کس کس طرح کی پرابلم ہے اس کے اندر، اور کن علماء کرام نے خاموشی اختیار کی ہے، اور کن کو نہیں معلوم ہے کہ وقف ہے کیا چیز۔ اچھی رہنمائی کی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ مولانا کا یہ انٹرویو ہمارے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ جزاک اللہ۔ میں صدام حسین فیضی۔